اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو، اس کے فضل انعام کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر وہ شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے جس شخص نے رمضان المبارک کی قدر کی اور رمضان المبارک کے اس مہینہ میں اللہ احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، اور رمضان المبارک کے اس مہینہ میں جہاں پر انسان دیگر عبادات کرتا ہے، وہاں پر رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ بھی ایک اہم ترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ قرآن مجید انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اس بندے کے حق میں قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرنے والا ہوگا اور اس کی سفارش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو شخص قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے گا، قرآن مجید کو اپنا امام بنائے گا، اپنا پیشوا اور مقتدا بنائے گا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کی منہیات سے اپنے آپ کو روکے گا، اور جو حکم قرآن کریم دیتا ہے اس کے مطابق وہ چلے گا، تو یہ قرآن کریم اس انسان کو اللہ کی جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ جہاں پر ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اس کی برکات کو سمیٹتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، جس کو ہم ناظرہ کہتے ہیں، ناظرہ پڑھے۔ یہ قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کو ناظرہ پڑھنے والے ہیں۔ جب ہم اس حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ دیگر جو قرآن کریم کے حقوق ہیں، جن میں قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس طاقت اور اس استطاعت کے مطابق اس کی تبلیغ کرنا، یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے۔ اور جب ہم اس انداز سے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اس کو روزانہ جہاں پر ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں وہ ثواب یقیناً انسان کو ملتا ہے، لیکن جب ہم اس کے تمام تقاضے پورے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس انسان کو اللہ کی جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور اس کے برعکس اگر ہم نے قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑ لیا، قرآن کریم کو نہ پڑھا، قرآن کریم پر عمل نہ کیا، قرآن کریم کے حقوق کا حق ادا نہ کیا، اور یہاں تک کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کریم سے اتنا دور کر لیا، اتنا دور کر لیا کہ ہم اس کا ناظرہ بھی پڑھنا ترک کر دیں، ناظرہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں، تو فرمایا کہ جب یہ حالت ہماری ہو جائے گی تو یہ قرآن کریم ومن جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس کی طرف توجہ کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو سننے سے وہ بہراور ہو گیا، انکار کر دیا، تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس کو جہنم کی طرف ہانک کے لے کے جائے گا۔ تو گویا یہ قرآن کریم ہم میں سے ہر ایک انسان کے حق میں قیامت والے دن یا اس کے حق میں سفارش کرے گا یا پھر اس کے خلاف سفارش کرے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو کس قدر مضبوط کرتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا رمضان المبارک کے اس مہینہ میں
ایک اہم ترین سبب وہ نماز تراویح ہے، تراویح کی نماز میں شرکت کرنا، تراویح کو پڑھنا، قیام اللیل کرنا، اور پوری جو 11 رکعات ہے اس میں امام کے ساتھ شامل رہنا، تب جا کر کے انسان اس قیام اللیل کے اجر کو پاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان قیام اللیل کرتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے اور ایمان احتساب کی نیت کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات کا قیام جو گھنٹہ سوا گھنٹہ بس اوقات 1.5 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے، اگر ہم اپنے وقت کو نکال کر کے اس رات کے قیام کے اندر شامل ہو تو یقیناً یہ رات کا قیام ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینہ میں رمضان کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی بھی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔